یہ کامیابی انفرادی طور پہ ہم نہیں لے سکتے. اس کامیابی کو لینے کے لیے ہمیں ایک ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا ہے. ہمارے ہاں میں نے جب امریکہ سے پڑھ کر آیا تو میرا بھی ایک بہت شوق تھا کہ ملک کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ جو ہمیں آگے لے کر جائے. تو 97-98 میں جب پہلی دفعہ مجھے حکومت میں ذمہ داری ملی تو ہم نے ویژن 2010 بنایا کہ بائی 2010 ہم پاکستان کو ایک اپر مڈل انکم کنٹری بنائیں. لیکن ابھی 2 سال گزرے تھے، مارشل لا لگ گیا، اس نے اٹھا کے وہ سارا ویژن کھڑکی سے باہر پھینک دیا. پھر 2013 میں دوبارہ حکومت ملی. ملک کے حالات آپ جانتے ہیں کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار کہیں نہ کہیں پھٹا کرتا تھا. کراچی جیسا شہر مفلوج ہو گیا تھا، معیشت ہماری کریش کر گئی تھی، دنیا میں کوئی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھا. نیوز ویک نے پاکستان کو ٹائٹل پہ لگایا دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. اور اس وقت ہم نے ویژن 2025 کے ذریعے کہا کہ ہم انشاءاللہ 2025 جو اب آ چکا ہے، ہم 2025 میں ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ آپ ہمیں شیخ چلی کا خواب بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین تھا کہ پاکستان میں یہ پوٹینشل ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں نہ صرف ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس ہدف کی طرف کامیابی سے بڑھ سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سی پیک کی صورت میں ہماری مدد کی. ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگا کے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کے ذریعے 3 سے 4 سالوں میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا. کراچی کو ریسٹور کیا. اکانومی میں $25 ارب سی پیک کے نتیجے میں انویسٹمنٹ کی انجیکشن ہوئی. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کا بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے پروجیکشنز میں کہا کہ if Pakistan continues this trajectory by 2030 it will be in the top 20 economies of the world. So that was validation of our journey.